رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے سبق کو بھلا دیا ہے۔ آج کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اپنی تعلیم کو بھلا دیا ہے، اور آج کے ہمارے نوجوان لڑکے اللہ اکبر آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، نوجوان لڑکے کیا سمجھتے ہیں کہ زنا اس کو کہتے ہیں کہ ہم کسی لڑکی کے ساتھ میں رات گزاریں گے، فقط اس کو زنا کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں حرام کاری کریں گے، فقط یہ زنا ہے۔ نادان مت بنو اور تھوڑا سا علم حاصل کرو اور سنو، فقط اس کا نام زنا نہیں ہے۔ زنا آنکھیں بھی کرتی ہیں، زنا ہاتھ بھی کرتے ہیں، زنا پیر بھی کرتا ہو۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ، کسی بھی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ گناہ کے قریب مت جاؤ۔ اب آپ سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں بڑے سے مراد زنا ہے اور چھوٹے سے مراد کسی کا بوسہ لینا ہے۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فقط یہ زنا ہے، کسی کے ساتھ میں رات گزارنا نہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو گندی شہبت سے دیکھنا، گندی نظروں سے دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ کسی کو شہبت سے دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ ہاں، ہمارا معاشرہ تو اتنا بگڑ چکا ہے کہ لڑکیوں کی تو بہت دور کی بات ہے، آج کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ لڑکوں کو ہی بد نظری سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر ایک بد فعل میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جو بد فعل بہت زیادہ خطرناک ہے، جس سے لواطت کہا جاتا ہے، وہ لوتی بن چکے ہیں۔ غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس بد فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت دن بھر میں اس کے اوپر 36 مرتبہ لعنت کرتا ہے، اس کے اوپر 36 مرتبہ لعنت کرتا ہے۔ اور سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دو دوست مل کر گندی گندی باتیں کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، حیا کے پردے میں رہ کر بات کر رہا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے نوجوان لڑکوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جو اس بد فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اس بد فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو قوم لوط کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس بد فعل سے بچو اور آنکھوں کے زنا سے بچو۔ جو زنا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے سے نور کو اٹھا لیتا ہے، جو زنا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا رزق کم کر دیتا ہے، جو زنا کرتا ہے اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ آقا کے دیوانوں، تم نے کیا سمجھا ہے کہ فقط کسی لڑکی کے ساتھ میں رات گزارنا یہ زنا ہے؟ نہیں، آج جو تم اپنے بستروں کے اندر لیٹ کر، اپنے بستروں میں گھس کر اپنے موبائل میں فحش ویڈیوز کو دیکھتے ہو، گندی گندی ویڈیوز دیکھتے ہو، سیکسی ویڈیوز کو دیکھتے ہو، یہ بھی زنا ہے۔ اس کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی زنا میں شمار کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وہ گندی گندی ویڈیوز کو تو دیکھتا ہے، وہ فحش ویڈیوز کو تو دیکھتا ہے، مگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کا گناہ کر رہا ہے، اور ویڈیو کو دیکھ کر اس سے بڑا وہ گناہ کر لیتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ جب کوئی ان ویڈیوز کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیتا ہے، جسے مشت زنی کہا جاتا ہے، وہ یہ کر لیتا ہے۔ اور جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیتا ہے، غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے اوپر مجھ محمد کی، اللہ کی اور اللہ کے تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت سے بچو اور ان بد فعل سے بچو۔
آنکھوں کے زنا سے بچو، نظریں نیچی کر کے چلا کرو۔ اس کی تعلیم ہمیں سرکار نے دی ہے۔ جو اپنی نظروں کو گندا کر لیتا ہے اس کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے، نہ اسے نماز میں چین ملتا ہے، نہ اسے زندگی میں خوشی ملتی ہے۔ لوگ آج کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ماں باپ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ زندگی انجوائے کرنے کی چیز ہے، زندگی مزے کرنے کی چیز ہے، جتنا چاہو آج مزہ لے لو۔ خدا کی قسم تم یہ جو مزہ لے رہے ہو، اس مزے کی وجہ سے تم دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے گی، تم جب قبر میں جاؤ گے تم برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر آج ہم اپنے بستر پر لیٹ کر، چادر اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر فحش ویڈیوز کو دیکھیں گے، گندی گندی ویڈیوز کو دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے، ہمارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، بے شک نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ رب العزت بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں آگ کو بھرے گا، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں آگ کو بھر دے گا۔ ذرا سوچو، اگر ان آنکھوں میں کوئی تنکا پڑ جاتا ہے، ہوا چلتی ہے، اگر ہلکی سی دھول اڑ کر ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب ان آنکھوں میں اللہ رب العزت آگ کو ڈالے گا تو مجھے بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ آج بھی وقت ہے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ آقا کے دیوانوں مت بھولو، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا عظیم نسخہ یہی ہے، گناہوں سے بچنے کا عظیم نسخہ یہی ہے کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے دل میں یہ بات سوچو، آج میں گناہ کروں گا، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے مگر میرا پروردگار مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور جو یہ سوچ لیتا ہے کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے میرا پروردگار مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، وہ بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آپ سنیں، ایک نوجوان تھا، فلاں قبیلے کا ایک نوجوان تھا، اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اب وہ لڑکی ایک قبیلے کے ساتھ میں رات کی تنہائی میں نکلی۔ اب وہ لڑکا بھی اس کی محبت میں پاگل ہو کر اس لڑکی کا پیچھا کرتے کرتے اسی قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب رات ہوئی، قبیلے والے سو گئے، وہ لڑکا اس لڑکی کے پاس آیا، اس لڑکی سے کہنے لگا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آجا میرے پاس آجا۔ اب وہ نوجوان لڑکی جو تھی اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس کے دل میں سرکار کی محبت تھی، وہ سرکار سے پیار کرتی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ اس نے کہا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے ساتھ میں رات گزارنا چاہتے ہو، جاؤ پہلے دیکھ کر آؤ کہ کوئی قافلے والا جاگ تو نہیں رہا ہے، کیونکہ اگر کسی قافلے والے نے ہمیں دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، وہ ہمیں ماریں گے، تم دیکھنے جاؤ، اگر سب سو رہے ہوں گے اس کے بعد میں تم آنا۔ اب وہ خوشی خوشی جاتا ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو قافلے والے سب سو رہے تھے۔ اب بہت زیادہ خوش ہے کہ آج میں اپنی پیاس کو بجھاؤں گا، قافلے والے سارے سو رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لڑکی کے پاس گیا، وہ لڑکی کے پاس اس نے آنا چاہا، اس نے لڑکی کو ٹچ کرنا چاہا تو لڑکی نے کہا، تم نے دیکھا کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ وہ بولا، ہاں قافلے والے سارے سو رہے ہیں۔ اب وہ لڑکی بولی، اچھا یہ بتاؤ، قافلے والے تو سو رہے ہیں، قافلے والے تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پروردگار بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں بھول گیا؟ قرآن مقدس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جب اتنا سنا وہ کہنے لگا، تو ٹھیک کہتی ہے، آج ہم زنا کریں گے، آج ہم گناہ کریں گے، کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے مگر پروردگار دیکھ رہا ہے۔ آج ہم جھوٹ بولیں گے، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم بستروں پر لیٹ کر فحش ویڈیوز کو دیکھیں گے، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے، خوف الہی سے اس کا ایک آنسو نکل جاتا ہے، تو یہ آنسو اللہ رب العزت کو اتنا
پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، ایک آنسو کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ چند دنوں کے بعد میں جب اس کا انتقال ہوا اور کسی دوست کے خواب میں جب وہ آیا، اس کے دوست نے پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیسی گزری؟ تو وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں ایک لڑکی سے زنا کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے اللہ کا ڈر محسوس ہوا، میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور میں گناہ سے بچ گیا، تو اسی ایک گناہ کے بچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی، اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا۔ آقا کے دیوانوں، فحش ویڈیوز دیکھنے سے پہلے، اپنی آنکھوں میں زنا بھرنے سے پہلے، اپنی آنکھوں میں حرام بھرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیا کرو، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، پروردگار تو دیکھ رہا